خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں. God bless you abundantly. Welcome in this lecture جو ہم نیو ٹیسٹامنٹ ایگزیجیسس کا کورس کر رہے ہیں. بیچلر آف تھیولوجی کا یہ کورس ہے اور آج میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنے اس لیکچرز کو، اور آخری لیکچر ہوگا یہ. میرا ایمان ہے کہ آپ میرے تمام لیکچرز کو جو آپ نے سنے ہیں بھرپور برکت پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا اور میں نے تقریباً 2 چیپٹرز آپ کو دیے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو اسی میتھڈ سے جس میتھڈ سے میں نے پہلے 2 چیپٹر کیے ہیں، ایگزیجیٹ کیے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تیسرا اور چوتھا جو چیپٹر ہے اس کو آپ نے ایگزیجیٹ کرنا ہے، اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو میڈیٹیٹ کرنا ہے. سیم پرنسپل، سیم میتھڈ، سیم ایگزیجیٹیکل ٹولز جو ہیں وہ ہم اس پر امپلیمنٹ کریں گے. تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کام کو آپ نے کرنا ہے، تاکہ بجائے کہ سارے کا سارے ہم کریں، آپ خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کریں. جو میرا لاسٹ لیکچر تھا، لیکچر نمبر 9، اس میں جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ پالوس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یروشلم جائے اور یروشلم جا کر باقاعدہ رسولوں کو ملے، جس میں سے وہ پطرس کو ملتا ہے، یوحنا کو ملتا ہے، یعقوب کو ملتا ہے. اور اس کا جو مین گول تھا ملنے کا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو پروف کر سکے کہ خوشخبری جو ہے وہ غیر اقوام پر اسی ہی طرح جاری ہے جس طرح یہودیوں پر یہ فضل ہوا ہے. اور جو ڈفرنسز بیچ میں آ گئے ہیں، جو کلیش بیچ میں آ گیا ہے، ان کو دور کیا جا سکے. اس نے ریفرنسز دیے، اس نے اپنے ساتھ ایک غیر قوم کے شخص تیتس کو بھی لیا، اور تیتس کے بارے میں وہ بڑا کامیاب رہا کہ اس نے رسولوں کو کنونس کر لیا کہ ضروری نہیں کہ ختنہ کرایا جائے، لہٰذا تیتس ختنے پر مجبور نہ کیا گیا. اور یہ اس کی کامیابی تھی، اس کی ڈبیٹ کی، اس کی سپیچ کی، اس کی ٹیچنگ کی، کہ وہ یہ کنونس کر پایا رسولوں کو کہ غیر اقوام پوری کی پوری ابراہیم کی میراث میں شامل ہیں، اور یہ فضل ان پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا ہے. اور کس طرح خدا نے ان دونوں کو ایک کر لیا ہے تاکہ وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا وہ پورا ہو. آج ہم مزید آگے اس لیکچرز کو لے کے جائیں گے، اور چوتھا اور 5واں باب جو ہے وہ پیور تھیولوجی ہے جو غیر اقوام، جیو اور جینٹائلز پر ہے، اور ان کی اندر جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر یہ 2 ابواب موجود ہیں. کیونکہ میں نے گول بتائی کہ اس خط کی یہی ہے کہ غیر اقوام پوری کی پوری خدا کی میراث میں، ابراہیم کی میراث میں، وعدوں میں شریک ہیں، اور وہ سیم برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں. تو آج جو میرا لیکچر ہے، آج چیپٹر نمبر 5 اور 6 کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم ان سے بھی برکت پائیں گے. سو لیٹس پرے. ہاللیلویہ، گلوری ٹو جیسس. خداوند تیرا کلام معتبر ہے، تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیرا کلام زندگی بخشتا ہے، تیرے کلام ہی کے وسیلے سے ہم پاک کیے جاتے ہیں. تیرا کلام معتبر ہے. او ہاللیلویہ. سننے والوں کو، واچ کرنے والوں کو برکت دے خداوند. یہ کلام ان کے لیے برکت کا باعث بنے. ابلیس کی ساری قوتوں کو، ابلیس کی ساری تاثیروں کو میں یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں، باندھتا ہوں، تاکہ جب یہ کلام ایگزیجیٹ کیا جائے، جب اس کی تشریح کی جائے، اس کی توضیح کی جائے، تو خداوند تیرا پاک روح مدد کرے، ہیلپ کرے، ہم ان مکاشفات کو سمجھ سکیں اور میرا یسوع جلال پائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین اینڈ آمین. ہاللیلویہ. آلرائٹ. میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس آپ مطالعاتی اشاعت کو مسلسل یوز کر رہے ہیں. آتشین میں ریکمینڈ کی ہوئی ہے آپ کے لیے
کہ آپ نے آتشین بائبل کو لازمی لینا ہے، اس کو لازمی پڑھنا ہے، اس کے ریفرنسز پڑھنے ہیں، اس کی کامنٹریز پڑھنی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں تحقیق کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام مؤثر ہے اور بابرکت ہے۔ اور اس کے ساتھ نوٹس آپ نے بنانے ہیں تاکہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آ سکے۔ اگر ہم ایک مختصر آؤٹ لائن دیکھیں تو روح کے کام چیپٹر نمبر 5 اپ ٹو 13 and 6 چیپٹر 10 جو ہے یہ تقریباً پاک روح کی گفتگو ہے، پاک روح کے کام جو ہے وہ پالوس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو 13 سے 15 میں ہے وہ زیادہ ایمفسس محبت پر کرتا ہے، کیونکہ ظاہر دونوں میں کلیشز ہیں، غیر اقوام میں اور یہودیوں میں، تو اس پر وہ بات کرتا ہے۔ پھر وہ 5 باب کی 16 سے 26 آیت میں روح کی اور جسم کی جنگ پر بات کرتا ہے۔ He is talking about the warfare of the flesh and the spirit۔ اور پھر 6 باب میں آ جاتا ہے وہ مسیحی زندگی کے اہم نکات، جس میں سے پرٹیکولر محبت ہے، اس پر بات کرتا ہے، اور پھر 11 سے 18 میں اپنے خط کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ So this is an outline جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک تلاوت ہم کر لیں، میں 13 آیت سے اس کی تلاوت کرنے لگا ہوں جو پالوس کر رہا ہے۔ اے بھائیوں اور بہنوں، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا، ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ جو 6 باب ہے، جو لاسٹ چیپٹر ہے گلیشنز کا، غلطیوں کا، اس کی جو پہلی 18 آیات ہے، اور اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے
وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ میں جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ اختتامی انتباہ اور اسلام۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا۔ اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ آمین اینڈ آمین۔ میرے عزیزو، اپنے دونوں چیپٹر ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، اور میں 13 آیت کے اوپر واپس جاؤں گا اور اس ڈبیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، جو ڈبیٹ بالآخر گلیشینز کے چرچ میں ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف تو یہودی ریچولز کھڑے ہیں، یہودیوں کے جو رسومات ہیں وہ کھڑی ہیں، دوسری طرف جو غیر اقوام ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چونکہ اس سے فری ہیں تو وہ اپنی اس فریڈم کا وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ شریعت اور فضل میں کیا فرق ہے۔ بعض جب کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے تابع نہیں، ہم فضل کے تابع ہیں، تو فضل کے تابع ہونے کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنی آزادی، جو لفظ ہے نا، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ Eleutheria is basically a feminine, is a noun, or eleutheria mean freedom, it mean liberty, آزاد ہو جانا، ڈولاس، بلکہ یہ verb ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے، ڈولاس بھی نہیں ہے بلکہ ڈولیو، اومیگا کی اینڈنگ کے ساتھ ہے، پریزنٹ انڈیکیٹو ایکٹیو ٹینس جو ہے، اس کا مطلب ہے یو شوڈ کنٹینیولی، اس امپیریٹو سینٹینس ایٹ اے، یو شوڈ کنٹینیولی بی اے سلیو ٹو ون انادر، ایک دوسرا اپنے کو بہتر سمجھے، اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھے۔ دس از دا انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کیا کریں، بہتر سمجھیں۔ دس از دا لو، دس از دا لو، اور نہ کہ آپ اس فریڈم کو جو یسوع مسیح میں ملی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کر، محبت رکھ۔ اگاپو is a divine love. Agapo, okay? Agape says, you should, is a future understanding, wish, player. لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا، ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا ستیہ ناش، ڈیوور، دیٹ از اے جیو اینڈ جینٹائل پرابلمس، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اینٹی بنتے جا رہے تھے، اگینسٹ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ غیر اقوام کو اپنا پڑوسی نہیں سمجھتے تھے، غیر اقوام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے اندر سخت دلی تھی، ان کے اندر غصہ، ریونج، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور پالوس لکھتا ہے لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے اور کھاتے ہو تو خبردار رہنا، ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو، ڈونٹ ڈسٹرائے ٹو ون another، کیونکہ بعض دفعہ ستیہ ناش کا مطلب ہوتا ہے کنزیوم کر لینا ہے، آپ ڈسٹرائے نہ کرو، ایک دوسرے کو ڈسٹرائے نہ کرو۔ اینالسکو مین ٹو ڈسٹرائے، ٹو پٹ انٹو فائر،
don't destroy the character and the ministry of the others. Hallelujah. اگر وہ Jew ہے تو accept him as a Jew, اور اگر وہ Gentile ہے یا غیر قوم ہے, کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے, now he is a Christian, تو اس کو accept کرو, نہ کہ تم ایک دوسرے کو کا نقصان کرو. تو یہ پولس رسول اس ٹیچنگ کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ان دس چرچ واٹ واز دا پرابلم. لیکن پالوس 16ویں آیت میں اس کا ایک کنکلوژن کرتا ہے, اور کنکلوژن بڑا کمال کا بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سچویشن چرچ میں بلٹ ہوئی ہے, یہ جو مسائل چرچ میں بلٹ ہو گئے ہیں, یہ جو پرابلمز چرچ میں بلٹ ہو گئی ہے, دا ریزن یہ ہے دے ڈونٹ ہیو دا پاور آف دا ہولی گوسٹ. پاک روح کی زندگی ان کے اندر نہیں ہے. یہ پاک روح کی معموری اور بھرپوری اور اس کی سبمشن سے خالی ہے. تو وہ اس کا حل دیتا ہے, اور حل کیا دیتا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو. ہاللیلویا, دا پاور آف دا ہولی گوسٹ. تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اگر تم روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہو, اگر تم پاک روح کی انوائنٹنگ کا ایکسپیرینس رکھتے ہو, تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ جو روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرتا. جسم از دا سنفل نیچر. جسم کی خواہش سنفل نیچر پر وہ حاوی ہوتا ہے, اس کو پورا نہیں کرتا. سو جو پرابلم پیچھے ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ان پرابلمس کا ایک جو ریزن پالوس سارٹ آؤٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ دیٹ از اے اسپرٹ, روح کے موافق چلنا ہے. اگر آپ ماؤس کو دیکھ رہے ہیں تو, مگر میں 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوں نا, مگر میں یہ کہتا ہوں روح کے موافق چلو تو جسم سار کا اس اے سنفل نیچر کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. You will not complete the desire or gratify the desire. You should not gratify. Subjunctive case ہے, اور talio mean to accomplish, to finish, to complete the desires, epithumia, to desire the lust of the flesh. You should not gratify. تم ان کو گریٹیفائی نہیں کرو گے, تم ان کے اوپر حاوی رہو گے اور تم ان پر چل پاؤ گے, زور کے ساتھ, طاقت کے ساتھ ان پر حاوی رہو گے. لیکن کوشچن یہ ہے, کیا آپ روح سے مامور ہیں؟ 18ویں آیت میں کہتا ہے, 17ویں آیت میں کہتا ہے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. Your sinful nature always work against the power of the Holy Ghost. اور روح جسم کے خلاف, کیونکہ یہ ایک لا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ جسم روح القدس کے خلاف چلتا ہے, اور روح القدس جسم پر حاوی ہونے کے لیے اس کی خواہشوں پر ہمیں زوراور کرتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو, بلکہ تم جو خدا چاہتا ہے زندگی میں, جو روح القدس چاہتا ہے, جو یسوع چاہتا ہے زندگی میں, وہ کر سکیں. اور آگے لکھا ہے 19 میں, اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو پھر شریعت کے متحد نہیں رہے. بیکاز دا ہولی اسپرٹ آپ کی زندگی میں خدا کے حکموں کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, آپ کو آیتیں دے رہا ہے, آپ کو آیتیں یاد دلا رہا ہے, آپ کو قوت دے رہا ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ کا مددگار ہے, آپ کا ہیلپر ہے, آپ کا ایڈوائزر ہے, آپ کے ساتھ ہے. تو شریعت کے متحد نہیں, you don't need a law because law is in you. خدا کا پاک روح ہماری آپ کی زندگیوں میں شریعت کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے, اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, لانگ لسٹ. نمبر 1, حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, لسٹ, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, دعوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفریقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تم میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ میں پیشتر جتا چکا ہوں, ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ایسے کام کرنے والے, دس از این ایتھکس. ہمارا خدا کیسا چاہتا ہے کہ ہم چلیں. آور واک, آور کرسچن واک, دیز تھنگ شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دا کرسچن واک. نہیں ہونی چاہیے کرسچن واک کے مطابق. یہ لسٹ پولس رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم یہ بھی انالائز کریں کہ آیا میرے اندر پاک روح ہے بھی کہ نہیں ہے.
اور اگر پاک روح ہے تو یہ خواہشیں تو ہیں، یہ جسم تو ہے پش کر رہا ہے، لیکن پاک روح ہمیں زور بخشتا ہے، پاک روح ہمیں قوت بخشتا ہے، پاک روح ان چیزوں پر ہمیں حاوی کرتا ہے۔ میں آپ کو ایڈوائس کروں گا، آتشین بائبل کے اندر جب آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے تو یہ جو گناہ ہے، جو لسٹ ہے، ایک ایک نام گریک کے ساتھ ایکسپوز کیا گیا ہے، ایگزیجیٹ کیا گیا ہے۔ سو آئی ایڈوائز یو فار سم فردر ہوم ورک کہ یہ پوری لسٹ آپ آتشین بائبل سے پڑھیں گے۔ آپ آتشین بائبل کے نوٹس کھولیں گے، اور جب آپ نوٹس کھولیں گے تو اس کے اوپر جو ایک نام جو وہاں پہ لکھا گیا ہے، اس نام کی ایگزیجیسس آگے ہوئی ہے، ورڈ اسٹڈی ہوئی ہے، آپ اس کی میننگ سمجھیں گے، اور جو کراس ریفرنسز ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ اس کی کمپلیٹ اسٹڈی کریں گے۔ یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہو سکے کہ جسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، گریک میں ان کے کیا معنی ہیں، اور گریک انڈرسٹینڈنگ میں اس کے کیا متن میں باتیں کی جا چکی ہیں۔ سو یہ آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے آتشین بائبل سے ان کو پڑھنا ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ مگر روح کا پھل، اگر آپ پاک روح سے بھرے، جسم سے بھرے ہیں تو آپ ایسے ہیں، اور اگر آپ روح سے بھرے ہیں، if you are under the power of the Holy Spirit، تو روح کا پھل کیا ہے جی؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ ہاللویا، there is a beautiful list۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی تو کوئی بھی شریعت مخالف نہیں۔ This is the fruit of the Holy Spirit۔ غلطیوں کی کلیسیا کو یہ چاہیے۔ جہاں یہ نہیں وہاں مسائل ہیں، وہاں پرابلمز ہیں، وہاں ایشوز ہیں، وہاں ڈفرنسز ہیں، ستیہ ناس ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹالرنس نہیں ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ستیہ ناس کر رہے ہیں۔ That's why you need the Holy Spirit۔ آگے لکھا ہے اور جو مسیح یسوع کے ہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اسے 24 is on verse 24 is a very nice text کہ اگر ہم 24 کو دیکھیں، ہوئے ڈی ٹو خیرسٹو، جو مسیح یسوع کی ملکیت ہیں، جینیٹو کیس، Χριστό Ιησού την σάρκα estaurosan یا stero mean they have also been crucified with Christ. Their passion, pathema is the passions۔ انہوں نے اپنے گناہ آلودہ پیشنز کو، اپنی کو کیا کر دیا؟ ان کو صلیب پر مصلوب کر دیا۔ اپنی ڈیزائر کو، ایپیتھومیا، جو ان کی جو ڈیزائر ہیں، جو سنفل ڈیزائر ہیں، دا پاور آف دا ہولی گوسٹ، روح القدس ان کو یہ قوت دے رہا ہے، روح القدس ان کو یہ پاور دے رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو صلیب پر مصلوب کر دیا ہے۔ ہاللویا۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ That is a challenge۔ That is a big challenge۔ If we live, Zomen, if we are living pneumati by the Spirit, if we are living by the Spirit, kai sutaichomen is also subjunctive, is an subjunctive case, and it make a sense. Subjunctive case tells us something about the command. Sometime all the possibility and probability اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور staicho is the verb ہے، we should walk by step by the Holy Spirit۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے ساتھ قدم با قدم
چلنا چاہیے, قدم بقدم چلنا چاہیے, قدم بقدم چلنا چاہیے. ہمیں روح القدس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ہم بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں, ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں. چڑھائیں مین jealous نہ ہو. You should not be jealous. The Greek word is phothonio, and phothonontes is a present participle active tense ہے, اور allelois one another. provoke نہ کریں. We should not provoke. ہم کسی کو غصہ نہ چڑھائیں, اینگری نہ کریں کسی کو, ہم اس کو سٹیمولیٹ نہ کریں کسی کو. اگر ہم بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں, پرووک نہ کریں, ہم ایک دوسرے کو پرووک نہ کریں, نہ ایک دوسرے سے جلیں. دیٹس ویری ٹیکنیکل. نہ ایک دوسرے سے جلیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو چڑھائیں, بلکہ بلٹ اپ کریں, ہیلپ کریں, انکریج کریں. پالوس چاہتا ہے کہ غیر قوم میں سے, چاہے وہ ایتھوپیا کا ہے, چاہے وہ انگلینڈ کا ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے, in Christ we are one. ہم مسیح میں ایک ہیں. یہ پرنسپل انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم مسیح میں ایک ہیں. اور پالوس اس میں ہمیں یہی سبق سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کو روح القدس کو تلاش کرنا ہے, روح القدس کو سمجھنا ہے, روح القدس میں بڑھنا ہے. آپ جب پاک روح کی زندگی کو لے لیں گے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اور آپ مسیح کو بھی سمجھ پائیں گے. اس لیے اب کنکلوڈ کرتا ہے پالوس رسول, 6 باب کی طرف آ جاتے ہیں, چیپٹر نمبر 6 کی طرف. کیا ہے بھائیو, اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے, اوکے ریممبر, اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا جاتا ہے, اوفینس میں پکڑا جاتا ہے, پیراپٹوما جو یہاں پہ لفظ ہے گریک کا, پیراپٹوما اور پیراپٹوما ٹی, if anyone, پیراپٹوما بیسیکلی is not an habitual sin. یہ ذہن میں رکھیں کہ اے بھائیو بہنوں, اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو یہ جو پیراپٹوما ہے گریک میں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک غلطی ہو جانا یا سڈن کوئی واقعہ ہو جائے, سلپ لگ جانا. جیسے you fell down, you are walking nicely but you fell down, is a پیراپٹوما. اور پیراپٹوما کی ایکسکیوز ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قصور جس کا مطلب ہے پکڑا بھی جائے, وہ سلپ لگ گئی ہے, تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے, ہیوملٹی سے, اور راما خوشی با کھاٹا لارا با کھانٹا لارا سی, ہم جو اسپرچول ہیں, تم جو روحانی ہو, پینوما ٹیکوئے, پینوما مین اسپرچول, تم جو اسپرچول ہو ان کو کیا کرو, کٹارٹیزیٹے یا کٹارٹیزیو مین کہ یو شوڈ ہیلپ, کاؤنسلنگ, گائیڈ لائنس, ڈیسٹینیشن تک پہنچانے میں مدد کرو, ہیلپ کرو. اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو, if you are a spiritual, you are حلم مزاجی کے ساتھ, نہایت ہیوملٹی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ اس کو ریسٹور کرو, بحال کرو. اور اپنا بھی خیال رکھیں کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. اپنا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی آزمائش میں پڑ جائیں. ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. بار جو لفظ ہے دیٹ مین ہیلپ, کاؤنسلنگ, مورل سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ. پال چاہتا ہے کہ ہم بلٹ اپ کریں, ایک دوسرے کو بلٹ اپ کریں, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, ہم ایک دوسرے کو اٹھائیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ویری نائس, ویری نائس. سیما خاشا باخوروشی, یہ دس از دا چرچ, دس از دا کرسچن ویلیوز, کہ ہم ایک دوسرے کو بلٹ اپ کریں, ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو بلٹ اپ کریں, ایک دوسرے کی ترقی کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں اور مسیح کی شریعت کو پورا کرو. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی بعض ایسے ٹیچر داخل ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے تھے, اپنے آپ کو رسولوں کی جگہ پہ کہہ رہے تھے,
کلام جو سنانا چاہتے تھے ان کو آتا بھی نہیں، پریچنگ آتی نہیں، ٹیچنگ آتی نہیں، سمجھ ہے نہیں، اور کہتے جی ہم اسکالر ہیں، ہم پاسٹر ہیں، ہم پریچر ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو رسولوں کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو حتمی اور فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے، وہی کامیاب ہے، وہی درست ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ دس از آلسو ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس سے پہلے کہ دوسروں پہ کرٹیسائز کریں، کیونکہ پالوس یہودیوں کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، بجائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور ہر شخص اپنے ہی بارے میں بیان کرے گا۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم پانے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ یہ ایک بڑی انکریجنگ سٹیٹمنٹ پالوس نے دی ہے کہ جو تعلیم پا رہے ہیں، جیسے آپ تعلیم پا رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں، ان کی کیئر کریں، ان کو شریک کریں۔ جیسے یسوع مسیح جب کلام سناتا تھا تو یسوع نے کیا کہا؟ جس گھر میں رہو وہاں پہ کھاؤ، وہاں پہ رہو، وہاں پہ جو کچھ تمہارے آگے رکھیں ان کی کیئر کے بارے میں یسوع نے فرمایا۔ کہ اگر پھر یہ بھی پالوس نے بھی فرمایا کہ انجیل سنانے والا انجیل سے ہی گزارا کرے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دائیں پہ چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھو، دوسرے لفظوں میں کیئر کریں۔ ون ہو از ٹیچنگ یو، یو شوڈ ٹیک کیئر۔ کیونکہ یہودی جو تھے، آپ کو پتہ وہ ٹیکس دیتے تھے اور گورنمنٹ پے کرتی تھی ربیوں کو، ٹیچروں کو، وہ پیمنٹس پے کرتے تھے۔ تو پالوس یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ آپ بجائے کہ صرف دعائی کر کے ان کو رخصت کر دو اور ان کی جو کیئر ہے، ان کو جو اچھی چیزیں چاہیے ان کے بارے میں آپ سوچو ہی نہ، آپ ان کو شریک کریں، مطلب ہیلپ کریں، ٹیک کیئر کریں ان کی۔ جو کوئی اپنے دوسری بات، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کر۔ جو کینٹ جوک گاڈ، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ خدا کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یو ول ہارویسٹ واٹ یو سو، جو تم نے بویا ہے اس کو تم کاٹو گے، اور خدا تمہاری عدالت کرے گا۔ یہ پالوس ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا مذاق نہیں کرنا۔ مت سمجھے کہ مجھے خدا نہیں دیکھ رہا، مت سمجھے خدا کون ہوتا ہے۔ نو، گاڈ یو کینٹ جوک گاڈ۔ تم خدا کا مذاق نہیں اڑا سکتے، جو کچھ بویا گیا ہے وہی کاٹیں گے۔ اس لیے بہتر ہے روح کے موافق زندگی گزارے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے، جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ انکریج کرتا ہے، ڈو اٹ۔ میں بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، اور خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ نیکی کریں، ان کی کیئر کریں، ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، ہاتھ سے لکھا ہے۔ از اے ریویلیشن۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ پالوس نے جو کچھ بھی لکھا ہے خدا کی مرضی سے لکھا ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ ریویلیشن ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ اس کو لکھو تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ ہاللیلویہ۔ سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا۔ چھٹی آیت کی جو 14ویں آیت ہے، it's a very very powerful 14ویں آیت جو ہے، it's a very very powerful. Am I, D, may, never, genotaio, kauchastai, boast, if me, anto, stero, cross of cruel of the Lord. میں یسوع مسیح کی صلیب کے علاوہ کسی پہ فخر نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی۔ The power of the world is not working in me. The power of the world is not in me. Hallelujah. کیونکہ دنیا شکست کھا گئی صلیب پر، اور جب میں یسوع مسیح میں زندگی گزارتا ہوں، جب میں یسوع مسیح میں چلتا ہوں،
تو میں گناہ کی اعتبار سے بھی مر گیا، اور میں جسم کے اس کے دنیا کی طرف سے بھی، دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ تو ختنہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق۔ ہالےلویا۔ اور ریما کا شالا رابرا، آپ اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کر رہے ہیں، آپ اپنی قوموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ 15ویں آیت میں پالوس جو لکھتا ہے، نہ ختنے کی رہا نہ، بلکہ کٹائسس کا کیا مطلب ہے؟ کریشن۔ یو آر اے کریٹڈ بینگ، یو آر اے نیو کریشن۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی کوئی چیز ہے کہ وہ فخر کرے میں یہودی، میں یونانی ہوں وغیرہ، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی مخلوق بن جانا، نیا انسان بن جانا۔ That is a miracle in Jesus Christ. That is a miracle. Hallelujah. اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کوئی مجھے تکلیف نہ دے کہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ ونڈرفل۔ آئے بھائیو، ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ آمین آمین۔ میں یسوع مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ آئی ایم کروسیفائیڈ۔ میری باڈی کے اوپر یسوع کا نام ہے، یسوع کے زخم ہے، اس کی سفرنگ، اس کے دکھ ہے۔ میں اس کی سلیب اٹھا کے پھر رہا ہوں، میں اس کے غم اٹھا کے پھر رہا ہوں، میں یسوع کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو اے غلطیو، you will be a born again Christian۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، باقی سارے ایتھنکس گروپس ختم کر دیں اور یسوع مسیح کو لے لیں۔ فخر کریں آپ نئے سرے سے پیدا ہیں، فخر کریں کہ آپ کو یسوع نے بدل دیا ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ گل ہیں، آپ بٹی ہیں، آپ راجپوت ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ یونانی ہیں، آپ جو بھی ہیں، ریممبر یو آر اے نیو کریشن ان کرائسٹ۔ آپ یسوع مسیح میں نئی مخلوق ہیں، نئی مخلوق بن گئے۔ سو دس از دا اینڈ آف دس لیٹر۔ بیوٹیفل کنکلوژن ہے جو پالوس نے کیا ہے، اور یہ ہم نے پورا خط کور کر لیا ہے۔ کچھ میں نے آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ ہوم ورک دیا ہے تاکہ آپ اس کو گھر میں کریں اور اس خط کی مکمل سٹڈی کریں اور آپ برکت پائیں اور پریچ کریں اور ٹیچ کریں۔ لیٹس پرے۔ ہالےلویا۔ خداوند، ہم آج کے ساری اس ٹیچنگ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور وی ٹرائی ٹو آلموسٹ کور دس ہول بک۔ تو خداوند اس کتاب کے مکمل ہونے کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، اور جب اسٹوڈنٹس ہوم ورک کرتے ہیں، اسائنمنٹس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تیرا پاک روح ان کی زندگی میں رہے، تاکہ پاک روح کے وسیلے سے اس ٹیچنگ کو وہ زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے سمجھ سکیں، اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری لیکچرز آپ کے لیے برکت کا باعث رہیں گے۔ یہ ہمارا BTH کا کورس تھا گلیشینز اور جوڈ پر۔ ابھی ہم آگے لیکچر نہیں کر رہے، جیسے اس پہ ہم کوئی فائنل ڈیسیجن لے پائیں گے تو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور پھر یہودا کے خط کی بھی تفسیر میں آپ کے ساتھ شروع کروں گا، اور ہم اس خط کو بھی مکمل کریں گے۔ لیکن آج ہم نے اس کا آخری باب پڑھا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس پہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اپنے نوٹس بنائیں اور خود اپنے لیے اس کو اسٹڈی کریں، اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث رہے۔ گاڈ بلیس یو abundantly and richly. Thank you very much.